بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ دیکھیے، اردو کی پچھلی کلاس میں ہم نے حمل کی تشریح اور اس کے مشقی کام اور پھر اس کا سارا جو مشقی کام تھا جو ہم نے نثر میں یعنی ٹیکسٹ کی کاپی میں کرنا تھا وہ کام ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم مشق سے متعلقہ قواعد کا کام اور کچھ انشاء پردازی کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلے کتاب کا صفحہ نمبر 7 جو ہے وہ کھول لیجئے اور سوال نمبر 5 کی طرف دیکھیے۔ سوال نمبر 5 میں آپ کو ہم آواز الفاظ بنانے ہیں۔ ہم آواز الفاظ قواعد کی روح سے کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو اس سوال کو کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ قافیہ کی تعریف جو ہے وہ اپنی قواعد کی کاپی میں، یعنی یہ کاپی میں آپ نے جو پہلا کام کر لیا ہے، اب آپ کے پاس دوسری جو اردو کی کاپی ہے اس کے اندر آپ نے قواعد کا کام کرنا ہے۔ تو یہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہ آپ قواعد کی کاپی میں کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ انڈیکس مینٹین کر لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے ہم کی ہیڈنگ لگا کے قواعد کی جو ہے وہ ہیڈنگ لگا دی۔ پھر آپ مارجن لائن کے ساتھ ہی بلیک پین سے قافیے کی ہیڈنگ لگائیں گے اور آپ اس کے نیچے بلو پین کے ساتھ قافیے کی تعریف جو ہے وہ آپ لکھ لیں گے۔ قافیے کی تعریف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قافیہ ان الفاظ اور حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوں، مثلا بنایا، سجایا اور اگانے، بنانے وغیرہ۔ اسی طرح دوسرا دیکھیے ردیف۔ ردیف جو ہے وہ اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے۔ اس میں دیکھیے یہ تو نے اور یہ تو نے، یہ دونوں یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ردیف ہیں، یعنی چونکہ دونوں الفاظ کی دو جگہ پر تکرار ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں تعریفات کو ایک صفحے کے اوپر لکھنے کے بعد آپ اگلے صفحے پر جو ہے یہ سوال نمبر 5 ہے یہ آپ کریں گے۔ دیکھیے اس میں انہوں نے ایک مثال آپ کو کر بتا دی ہے، بنایا، سجایا، اگایا، پکایا۔ باقیوں کے لیے آپ کے پاس سپیسز موجود ہیں، یعنی آپ کے پاس خالی جگہیں موجود ہیں۔ آپ نے کاپی میں اسی طرح 4 کالم بنا لینے ہیں۔ 4 کالم میں پہلے میں آپ یہ سارے الفاظ اتار لیں گے اور اس کے بعد اگلے 3 کالم میں آپ ان کے ہم آواز الفاظ جو ہے وہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ میرے خیال میں یہ بات میری بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 6۔ اس میں آپ کو انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بتایا ہے، یعنی ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے۔ ماضی جو ہے وہ ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ ماضی کے جملوں میں آخر میں تھا، تھے، تھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ایک طرح سے ماضی کی تعریف ہو گئی ہے، یعنی ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، ماضی کے جملوں کے آخر میں تھا، تھے، تھی لگتا ہے۔ یہاں تک آپ کی یہ ماضی کی تعریف ہے۔ آپ نے ماضی کی ہیڈنگ لگانے کے بعد نیچے بلو پین سے یہ تعریف جو ہے وہ لکھ لینی ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، اسی کے بالکل آگے لکھا ہوا ہے موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ اس کے جملوں کے آخر میں ہے، ہوں اور ہیں لگتا ہے۔ یہ آپ کے حال کی تعریف ہے، یعنی آپ نے بلیک سے حال کی ہیڈنگ لگائی اور اس کے نیچے آپ نے یہ والی تعریف جو ہے یہ اتار لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، مستقبل کے جملوں میں آخر میں گا، گے، گی لگتے ہیں۔ اب اس میں وہ بات نہیں لکھی، آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ مستقبل جو ہے اس زمانے کو کہتے ہیں جو آنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ بات اس میں ضرور لکھیں گے کہ مستقبل اس زمانے کو کہتے ہیں جو آنے والا ہوتا ہے اور اس کے جملوں کے آخر میں گا، گے، گی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ تینوں تعریفات جو ہے وہ آپ نے پہلے اپنی کاپی میں کر لینی ہے۔ اس کے اگلے صفحے پر آپ جو ہے یہ سوال نمبر 6 میں انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ ان جملوں کو آپ نے اس طرح مکمل کرنا ہے کہ تینوں زمانے جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ دیکھیے یہاں پر میں نے ایک مثال آپ کے لیے کر دی ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ ہے آپ کا ارشد آ گیا، ٹھیک ہے۔ ارشد آ گیا، یہ جملہ آپ نے اوپر ایک لائن میں اتار لیا۔ اس کے بعد دوسری لائن میں آپ دیکھیں میں نے اس کو ماضی میں تبدیل کیا ہے، ارشد آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی لائن میں آپ جو ہے وہ تیسرا جملے کو حال میں تبدیل کریں گی۔
अरशद आ गया है। फिर उसके बाद उससे अगली लाइन में आप जो है वो इसी जुमले को मुस्तकबिल में तब्दील करके लिखेंगे, यानी अरशद आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी तमाम जुमले भी कर लेने हैं, जैसे फौजिया आ गई है, फौजिया आ गई थी, फौजिया आ गई है और फौजिया आएगी। अरशद 2 रोज़ पहले आया था, अरशद 2 रोज़ पहले आया है, अरशद 2 रोज़ पहले आएगा। फौजिया 2 रोज़ पहले आई थी, फौजिया 2 रोज़ पहले आई है, फौजिया 2 रोज़ पहले आएगी। सब लड़के आ गए थे, सब लड़के आ गए हैं, सब लड़के आएंगे। सब लड़कियां 2 रोज़ पहले आई थीं, सब लड़कियां 2 रोज़ पहले आई हैं और सब लड़कियां 2 रोज़ पहले आएंगी। अब देखिए बेटे, ये जो आखिरी 2 जुमले हैं, इन दोनों जुमलों को आपने तब्दील नहीं करना है, क्योंकि ये अम्र यानी हुक्म के जुमले हैं और हुक्म के जुमलों को ज़मानों में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो इस तरह कुल 6 जुमले ऐसे हैं जिनको आपने इस तरीके के मुताबिक जो है वो तब्दील करके लिखना है। ठीक है, अब अगली चीज़ जो है ये काम आपको जैसे मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि आपने काफ़िए की तारीफ़ लिखी, रदीफ़ की तारीफ़ लिखी, फिर सवाल नंबर 5 कर लिया, उसके बाद आपने माजी हाल मुस्तकबिल की तारीफ़ लिखी और आपने जो है वो सवाल नंबर 6 जो है वो कर लिया। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने इंशा पर्दाजी की तरफ। इंशा पर्दाजी मैंने आपको बताया था, दरख्वास्त लिखना, मजमून लिखना, इसी तरह ख़त वगैरह लिखना, ये सब जो है ये आपका इंशा पर्दाजी जो है वो है। ठीक है, तो ये बड़े मज़े की एक चीज़ है जो आपको लिखनी है। आप इसको पहले भी लिख चुकी हैं अपनी दूसरी क्लास में। मेरी बेहतरीन दोस्त, सबकी आपकी दोस्तें होंगी बड़ी अच्छी अच्छी, तो आप किसी भी एक दोस्त के बारे में लिखें और इसका तरीका देखें, मैंने आपको बता दिया। 10 जुमले आपने लिखने, जुमलों की तरह उसमें लिखिएगा। पहले नाम लिखें, फिर उसकी उम्र बताएं कि वो कितने उम्र की है, उसकी तालीम बताएं यानी वो कौन सी क्लास में है, स्कूल बताएं, किस जगह रहती है, उसकी पसंद नापसंद बताएं, खूबियाँ खामियाँ बताएं और आखिर में फिर उसके लिए थोड़ी सी दुआ भी कर दें। तो इस तरह ये आपके 10 जुमले जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये काम भी आपने जो है वो अपनी कॉपी में कर लेना है। इसके बाद आप जो है वो देखिए घर में सारा काम जो ये जो दिया गया है आज का, ये आपने कर लेना है। इसके साथ ही अगली क्लास तक के लिए अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।